اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبہ العون۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبہ العون۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبہ العون۔ یا فتاح یا منان۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ طلباء آپ کے علم میں ہے کہ ہم اردو قواعد انشاء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ادب کی 3 اصطلاحات ناول، افسانہ اور ڈرامہ کے بارے میں جانا۔ آج ہم روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر روزمرہ اور محاورے سے متعلق ہوگا۔ روزمرہ اہل زبان کی وہ بول چال، وہ بات چیت ہے جو وہ اپنی روزانہ کی زندگی کے اندر کرتے ہیں، جبکہ محاورہ بھی اسی روزمرہ کی بات چیت کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن محاورے اور روزمرہ میں فرق یہ ہے کہ محاورہ جو اینشینٹ ہیں، آباء و اجداد ہیں، جو زبان کے خالق ہیں، انہوں نے اس کا پیٹرن سیٹ کر دیا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جبکہ روزمرہ میں ہر کوئی جو اہل زبان ہو اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ تبدیلی کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں تفصیل سے۔ روزمرہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو، روزمرہ کہلاتا ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہوا، یعنی جو لفظ بولا گیا ہے اس کے ٹھیک وہی معنی لیے جائیں، روزمرہ ہوگا۔ مثلا وہ آئے دن سکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ آئے دن سے مراد یہ ہے کہ ہر آنے والے دن وہ سکول سے غیر حاضر رہتا ہے، کبھی سکول جاتا ہے اور کبھی چھٹی کر لیتا ہے۔ اس جملے میں آئے دن درست روزمرہ ہے جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہے، لیکن اگر اسے آئے روز لکھا جائے تو یہ اہل زبان کی بول چال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ روزمرہ غلط ہوگا۔ دیکھیے اہل زبان جو ہیں، جو زبان بولتے ہیں لوگ، انہوں نے کبھی آئے روز استعمال نہیں کیا، وہ آئے دن ہی استعمال کرتے ہیں، آئے روز استعمال نہیں کرتے، اگرچہ دن اور روز کا معنی ایک ہے۔ لہذا درست روزمرہ یہ ہوگا کہ آئے دن وہ سکول سے غیر حاضر رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس طرح لکھنے سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چونکہ اہل زبان اسے درست نہیں مانتے لہذا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، روز بروز درست روزمرہ ہے کیونکہ اہل زبان دن بدن نہیں بولتے۔ جو لوگ زبان کے واضعین ہیں، اردو زبان کے واضعین، وہ دن بدن نہیں بولتے، وہ روز بروز بولتے ہیں۔ اگرچہ روز اور دن ہم معنی ہیں،
لیکن آئے کے ساتھ روز کا استعمال درست نہیں ہے. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا آئے روز، وہ آئے دن سکول سے غیر حاضر رہتا ہے. آئے روز لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ غلط ہوگا. آئے دن لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ روز بروز کی جگہ دن بدن غلط ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روزمرہ کی ترکیب قیاسی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ قیاس نہیں کر سکتے، آپ صرف خیال سے یہ بات نہیں کہہ سکتے جی کہ میں نے ایک ریپیٹیشن کا لفظ لانا ہے تو آئے دن کی جگہ میں آئے روز لگا دوں، یا روز بروز کی جگہ دن بدن لگا دوں. اگرچہ دن اور روز کا معنی ایک ہے، لیکن اہل زبان اسے درست نہیں سمجھتے، لہذا یہ درست نہیں ہے. لہذا یہ درست نہیں ہے. آپ کی کتاب کا یہ صفحہ 42-43 ہوگا، جس میں روزمرہ اور محاورے کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ کہتا ہے جی کہ روزمرہ علم بیان کی ایک اصطلاح ہے. اصطلاح کے معنی یہ ہے کہ جب ہم کسی بات پر اتفاق کر لیں کہ کسی لفظ کو اس کے اصلی معنوں سے ہٹ کر کسی اور مفہوم میں استعمال کریں گے تو ایسا استعمال اصطلاح کہلاتا ہے. مثلا صلاۃ کے لغوی معنی دعا ہیں. صلاۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ دعا. لیکن امت مسلمہ نے اس کے معنی نماز مقرر کر لی ہیں. اب امت مسلمہ کے ہاں صلاۃ کی اصطلاح جو ہے وہ صرف نماز کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک مشہور اصطلاح جو آپ اکثر سنتے ہوں گے اپنی روزمرہ زندگی میں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث ہے، یا حدیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا. اب لفظ حدیث جو ہے وہ ہمارے یہاں اصطلاحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بات کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جبکہ اگر آپ عرب میں چلے جائیں، گلف کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں حدیث کو اس کے اسی معنی میں لیا جاتا ہے جو کہ اصل ہیں. حدیث کے معنی یہ کہی ہوئی بات. وہاں حدیث کا لفظ جو ہے وہ کسی بھی شخص سے منسوب بات کو کہا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں حدیث جو ہے وہ اصطلاحاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ روزمرہ جو ہے وہ علم بیان کی ایک اصطلاح ہے. علم بیان میں روزمرہ کے کچھ خاص معنی ہیں. وہ کہتا ہے جی روزمرہ اس بات چیت کا نام ہے جو اہل زبان کے اسلوب بیان، طریقے اظہار اور گفتگو کے انداز کے مطابق ہو. یعنی جیسے یہ لوگ اہل زبان جو ہے بات کرتے ہیں، اگر آپ ویسا بولیں گے، ویسی بات کریں گے تو آپ روزمرہ کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ روزمرہ کے مطابق گفتگو نہیں کر رہے. مثالیں دیں جو اس میں 2-3 دیکھتے ہیں. مثلا 2 4 4 6 اور 8 10، اس میں نہ تو زیر زبر کا ہو، نہ کا کی کے، نہ ہی واو وغیرہ آئے، یعنی بلا عطف و اضافت. نہ تو اس میں عطفی تعلق کو مرکب عطفی بنایا جائے، نہ ہی مرکب اضافی. تو اہل زبان کی اسلوب بیان کے عین مطابق ہیں، لہذا روزمرہ ہیں. آپ کہتے نہیں ہیں جی 2-4 دن تک آؤں گا، 4-6 لوگ وہاں موجود تھے، 8-10 لوگ بھاگ رہے تھے، باقی سب بیٹھے ہوئے تھے. اگر ان پر قیاس کر کے کوئی شخص 2 کے فرق سے 6 8 16 18 17 19 یا 21 23 بولے یا لکھے تو چونکہ یہ اہل زبان کے طریقے اظہار کے مطابق نہیں، اس لیے روزمرہ نہیں ہے. آپ 2-4 استعمال کرتے ہیں، 4-6 کا لفظ استعمال کرتے ہیں، 8-10، لیکن 2 اور 4 میں دیکھیے 2 ہی کا فرق ہے، 4 اور 6 میں 2 ہی کا فرق ہے، 8 اور 10 میں بھی 2 ہی کا فرق ہے. لیکن اگر آپ اسی فرق سے 6-8 کہہ دیں یا 4-6 کہہ دیں، سوری 4-6 تو موجود ہے، 3-5 کہہ دیں تو یہ روزمرہ نہیں ہوگا. یہ روزمرہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کہہ دے جی کہ 97 99 تو فرق تو 2 کا ہی ہے.
لیکن اہل زبان کبھی اسے استعمال نہیں کرتے، لہذا یہ روزمرہ نہیں ہے۔ اہل زبان 10-15 بولتے ہیں، 9-15 یا 11-15 نہیں بولتے، 15-20 بولتے ہیں، 14-20 یا 16-20 نہیں بولتے، لہذا یہ بھی روزمرہ نہیں۔ بس سمپل یہ سمجھ لیں کہ اہل زبان کے ہاں جس بات کا رواج ہو وہی روزمرہ ہوگی، اور جو اس رواج سے، اس کسٹم سے ہٹ کر ہوگی وہ روزمرہ نہیں ہوگا۔ دوسری مثال ہے جی، کوئی فقرہ بھی اگر اہل زبان کی انداز گفتگو کے خلاف ہو تو اسے روزمرہ نہیں کہیں گے۔ مثلا بشیر و نذیر کو 10 روپے نقد اور بصیر اور نصیر کو 5 کتابیں انعام ملیں، یہ روزمرہ کے خلاف ہے۔ روزمرہ میں کبھی ایسا نہیں کہا جائے گا جی کہ بشیر و نذیر کو 10 روپے، بلکہ یوں بولا جائے گا بشیر اور نذیر کو 10 روپے نقد، جبکہ بصیر اور نصیر کو 5 کتابیں انعام میں ملی۔ تو بشیر و نذیر اگرچہ واو کے معنی ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ روزمرہ اہل زبان کے رواج کے مطابق نہیں ہے، لہذا درست نہیں ہے۔ اہل زبان کیسے بولتے ہیں جی؟ بشیر و نذیر کو 10-10 روپے نقد، جبکہ بصیر اور نصیر کو 5-5 کتابیں انعام میں ملیں۔ یہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ روزمرہ کا تعلق ایک کلمے سے نہیں، اس کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کی ضرورت ہے۔ ہاں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ روزمرہ کا تعلق اگر قائم کرنا ہے تو وہ ایک کلمے سے قائم نہیں ہوگا، وہ 2 کلمات میں روزمرہ کا تعلق قائم ہوگا، اور 2 سے زیادہ میں تو کوئی حد نہیں ہے۔ مزید یہ ہے جی کہ میں روز مدرسے جاتا ہوں، یہ روزمرہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ اب روز کا معنی دن ہے تو آپ کہیں جی میں دن مدرسے جاتا ہوں، تو نہ صرف روزمرہ نہیں رہے گا بلکہ جملہ بھی بے معنی ہو جائے گا، اگرچہ روز اور دن ہم معنی و مترادف ہیں۔ اس لیے پہلا جملہ اہل زبان کے انداز گفتگو کے مطابق اور دوسرا جملہ اس کے خلاف ہے۔ اسی طرح میں دن میں مدرسے جاتا ہوں یا دن کو مدرسے جاتا ہوں، درست روزمرہ ہے۔ دن میں جاتا ہوں جی، دن کو جاتا ہوں، درست ہے۔ لیکن میں روز میں مدرسے جاتا ہوں تو دن کی جگہ روز ہی لگایا ہے، لیکن غلط ہے۔ یا روز کو مدرسے جاتا ہوں، غلط ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ روز مرہ نہیں بلکہ دونوں جملے بالکل محمل اور غلط ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرکبات یعنی کلام ناقص و تام میں جس طرح اہل زبان بولتے اور لکھتے ہیں اسی طرح بولیے اور لکھیے تو روزمرہ درست اور مقبول، اگر اس کے خلاف لکھیے تو ناپسندیدہ اور نامقبول۔ یعنی اہل زبان کا جو کسٹم، جو رواج ہے، جو چیز انہیں پسند ہے، جیسے وہ کام کرتے ہیں، جیسے وہ بات چیت کرتے ہیں، اگر آپ ویسی بات کریں گے، ویسا بولیں گے تو آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ روزمرہ کی درست پابندی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس سے ہٹ کر کوشش کریں گے تو وہ ایک تو ناپسندیدہ ہوگا اور دوسرا اہل زبان کے یہاں قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے آج کے ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے جی محاورہ۔ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا صحیح تلفظ محاورہ ہے اور مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ یہ عربی زبان میں نے پہلے بات کی تھی کہ عربی زبان میں کچھ خاص ابواب میں الفاظ کی تقسیم ہے اور انہی ابواب سے الفاظ کو پرکھا جاتا ہے۔ صرف میں جب عربی زبان کے حصہ صرف کی بات کی جائے تو اس میں ہم الفاظ سے بحث کرتے ہیں، تو جب الفاظ سے بات کی جاتی ہے تو الفاظ کو فے عین لام، اصل حروف فے عین لام پر پرکھا جاتا ہے اور پھر اس میں کچھ الفاظ زائد مانے جاتے ہیں اور انہیں ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ خیر یہ ایک لمبی بحث ہے۔ انہی ابواب میں سے ایک باب ہے مفاعلہ۔ پہلے حرف پر پیش ہوگی، دوسرے پر زبر، تیسرا الف ہوگا، تیسرا جو حرف اصلی ہوگا اس پر زبر ہوگی اور چوتھا حرف لام ہوگا اور آخری جو حرف ہے وہ ہا ہوگا۔ اس کا بنیادی ماخذ اس کے اشتقاقی حروف جو ہیں وہ ہا، واو اور را ہیں، جس کے معنی بات چیت، اور باب مفاعلہ میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں فعل جانبین سے ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام جو ہے وہ
دو افراد کی جانب سے ہوگا. جانبین دو لوگوں، دو کی بات ہو رہی ہے، دو جانب، دو اطراف، دو سمتیں. مثلا وہ مار رہا ہے تو یہ جملہ جو ہے اس باب مفاعلہ کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا. وہ احمد کو مار رہا ہے، اب یہ فعل جو مارنا ہے یہ وہ اور احمد، وہ اس میں ضمیر آ گیا، احمد اسم آ گیا، تو یہ وہ مارنے والا ہے اور احمد مار کھانے والا ہے. جانبین آگے دو باتیں آ گئیں، اس میں یہ خاصیت ہوگی، اس طرح سے تقسیم ہوگی. محاورہ کی تقسیم یہ ہے جی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو. محاورہ کے لفظی معنی کیا ہیں جی؟ لفظی معنی ہم نے پڑھے، بات چیت یا گفتگو. اہل زبان کیا کہتے ہیں؟ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہو اور اپنے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہو. جو لفظ اپنے اصل معنی دے اور انہی معنوں میں استعمال ہو تو روزمرہ ہے، اور اگر اصل معنوں میں نہیں بلکہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو تو وہ محاورہ ہے. محاورے کی مثال یہ ہے جی سر پر چڑھنا. اس کے حقیقی معنی تو یہ ہے جی سر کے اوپر چڑھنا، جبکہ مجازی معنوں میں اس سے مراد گستاخ یا بدتمیز ہے. اب دیکھیے سر پر چڑھنا یہ کیا اسے کہتے ہیں؟ اہل زبان ان جملوں کو انہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے حقیقی معنی لیں تو یہ روزمرہ ہوگا، لیکن اگر مجازی معنوں میں جائیں گستاخی اور بدتمیزی کی طرف تو یہ محاورہ ہوگا. آپ کی کتاب میں کہا جاتا ہے جی کہ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، چاہے وہ گفتگو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو یا نہ ہو. لیکن اصطلاح علم بیان میں اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنوں یعنی غیر حقیقی معنوں میں مستعمل ہو. مثلا 3-5 اور 7-5 ان دونوں مثالوں کے لغوی معنی ادنا، اعلیٰ، چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں، لیکن پہلے مرکب 3-5 کے اصطلاحی معنی یعنی مجازی معنی لڑائی جھگڑے، دنگا فساد اور مکر و فریب کے ہیں 3-5. اسی طرح دوسرے مرکب 7-5 کے بھی اصطلاحی معنی یا مجازی معنی ہیلا، بہانہ، عیاری، مکاری اور لڑائی جھگڑا کے ہیں. مزید غور کیجیے 5 کلمہ یعنی مفرد لفظ ہے، اس کے لغوی معنی کون نہیں جانتا، لیکن اس کے مجازی معنی ذہین، چالاک، مکار، عیار و ترار کے ہیں. وضاحت کے لیے مزید مثالوں پر غور کیجیے. 3-5 کے معنی کیا جی؟ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، مکر و فریب. 7-5 کیا جی؟ بہانہ، ہیلا بہانہ، عیاری، مکاری، لڑائی جھگڑا. جبکہ 5 کے معنی اگر مفرد معنی لیے جائیں تو وہ 5 نمبر آف تھنگز ہو جائے گا، نمبر آف اینی تھنگ. لیکن اگر اردو میں 5 لفظ مراد لی جائے تو اس کے معنی ہوں گے، محاورہ لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے ذہین، چالاک، مکار، عیار و ترار. غور کیجئے جی، سید صاحب آپ تو فرماتے تھے شیخ صاحب بڑے سیدھے سادے آدمی نکلے ہیں، انہیں 7-5 ذرا نہیں آتی، یعنی عیاری، مکاری، لڑائی جھگڑا ذرا نہیں آتی. اجی حضرت وہ تو بڑے 5 نکلے، 5 نکلے مطلب چالاک، مکار، عیار و ترار. ہر بات میں اتنی 7-5 کرتے ہیں، 7-5 عیاری، مکاری، لڑائی جھگڑا، اور ہر معاملے میں ایسی 3-5 لاتے ہیں کہ توبہ ہی بلی. 3-5 لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، مکر و فریب. کلیئر جی؟ اب دیکھیے 3 اور 5 آپ کے لیے 3 ایک نمبر ہے، 5 ایک نمبر ہے، 7 الگ نمبر ہے، 5 الگ نمبر ہے. لیکن اردو میں 3 اور 5 دونوں کو جب اکٹھا استعمال کیا جائے تو اس کے ایک طے شدہ معنی ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور اردو زبان کا یہ خاصہ بن چکے ہیں. اردو زبان نے ان کو قبول کر لیا ہے، یہ اردو زبان میں بطور محاورہ استعمال ہو رہے ہیں. لہذا اب 3-5 جب کسی کے بارے میں کہا جائے گا تو مراد لڑائی جھگڑا ہوگا. 7-5 اس سے مراد عیاری، مکاری، چالاکی ہوگا، اور 5 کے معنی ذہین، چالاک، مکار اور عیار و ترار ہوگا. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اب دیکھیے جی اگلی مثال ہے، آئے تو اکافت لائے، جائے تو دکھ دے، اٹھے تو روگ اٹھائے، بیٹھے تو سکھ لے.
اب دیکھیے آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کے معنی ظاہر ہے، آنا کسی کا آنا جانا، آپ کا چل کے جانا، اٹھنا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، سارے معنی اگر لغوی معنی ہو تو سب کو پتہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی اس پہلی سے مراد آنکھ ہے، آنکھ بلا آتی جاتی اٹھتی بیٹھتی ہے نہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ آنا اور آنکھ اٹھنا دونوں کے مجازی معنی ہیں آشوب چشم، یعنی آنکھ دکھنا، آنکھ سے پانی جاری ہونا۔ آنکھ جانا کے مجازی معنی ہے بینائی نہ رہنا، اس کی آنکھیں جاتی رہیں، مراد کیا ہے جی؟ وہ اندھا ہو گیا، بینائی نہیں ہے۔ آنکھ بیٹھنا کے مجازی معنی ہے آنکھ کا ڈھیلا غائب ہو کر آنکھ کے حلقے میں ایک گھڑا سا پڑ جانا۔ چونکہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ چاروں کلمات آنکھ کے ساتھ مل کر یہاں مجازی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ چاروں کے چاروں محاورات ہیں۔ اگر ان کے ریئل معنی میں لیا جائے تو روزمرہ ہوگا، لیکن ہم ان کے مجازی معنوں میں جب انہیں استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ محاورہ ہوگا۔ یہ چند محاورات ہیں جی، انہیں دیکھ لیجیے۔ آبرو رکھنا، عزت قائم رکھنا، آبرو بنانا، عزت میں اضافہ کرنا، آبرو اتارنا، عزت میں کمی کرنا، بے عزت کرنا، آبرو خاک میں ملانا، بے عزت کرنا، آب و دانہ اٹھنا، رزق کا ختم ہو جانا، آپے سے باہر ہونا، بہت زیادہ غصے میں آنا، آپے میں نہ رہنا، یہ بھی غصے میں آ جانا، اپنے حق میں کانٹے بوننا، اپنے لیے تکلیفیں پیدا کرنا، اپنا سا منہ لے کے رہ جانا، شرمندہ ہونا، اپنے گرمام میں منہ ڈالنا، شرمندہ ہونا، اپنے میں میاں مٹھو کرنا، اپنی تعریف خود کرنا، آسمان سے باتیں کرنا، بڑے لوگوں کی بات کرنا، یا کیسے کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرنا، آستین چڑھانا، غصے میں آنا، آسمان پر اڑنا، ہوا میں اڑنا، یا یہ کہ کیسے کہتے ہیں اونچے خواب دیکھنا، آگ بگولا ہونا، غصے میں آ جانا، آگ برسانا، غصہ کرنا، سبز باغ دکھانا، کسی کو ڈی ٹریک کرنا، بھگو کے لگانا، بہت زیادہ شرمندہ بھی کرنا اور نقصان بھی پہنچانا، بیڑا اٹھانا، کسی کام کا ارادہ کرنا، بے نکت سنانا، بہت زیادہ برا بلا کہنا، پانی میں آگ لگانا، ناممکن کام کرنا، پانی کرنا، شرمندہ کرنا، تارے گننا، رات کاٹنا، وقت نہ گزرنا، جان چرانا، جان چھڑانا، کام نہ کرنا، چار چاند لگ جانا، عزت میں اضافہ ہونا، حاشیہ چڑھانا، کسی کی آپ یہ کہیں جی خوشامد کرنا، خون سفید ہونا، مروت اور محبت کا جاتے رہنا، دال نہ گلنا، بات نہ بننا، رال ٹپکنا، خواہش کا پیدا ہونا، کسی چیز کی دل میں خواہش پیدا ہو جائے، سر پر بٹھانا، عزت میں اضافہ کرنا، شگوفہ چھوڑنا، نئی بات کرنا، یا آپ یہ کہیں جی کہ بے پرکی اڑانا، ایسی بات جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، توتی بولنا، شہرت ہونا، عید کا چاند ہونا، بالکل نایاب ہو جانا، کسی شخص کا نہ ملنا، فاتحہ پڑھنا، کسی کے اختتام کی بات کرنا، قبر پر لات مارنا، کیا اسے کہتے ہیں جی اس شخص کی خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جن کے آپ اہل نہ ہو، کاغذی گھوڑے دوڑانا، ایویں بے پرکی اڑانا، یا آپ یہ کہیں جی کہ شیخ چلی جیسے خواب دیکھنا، یا آپ یہ کہیں جی کہ ناممکن باتوں کا ہوتے ہوئے سوچنا، گھوڑے بیچ کے سونا، بے فکر ہو جانا، لہو لگا کر جیبوں میں داخل ہونا، تھوڑا کام کر کے زیادہ ریوارڈ حاصل کرنا، مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا، نام روشن کرنا، عزت میں اضافہ کرنا، وارے نیارے ہونا، عزت میں اضافہ ہونا، ہاتھوں کے طوطے اڑنا، خوفزدہ ہو جانا، ہتھیلی پر سرسوں جمانا، مشکل کام کرنا، یار فروشی کرنا، دغا بازی کرنا، دھوکہ دینا جی۔ اب دیکھیے جی روزمرہ اور محاورہ میں مماثلت کیا ہے۔ پہلی مماثلت یہ ہے کہ دونوں کے لیے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہونا ضروری ہے، روزمرہ میں بھی اور محاورے میں بھی دو الفاظ ہوں گے یا دو سے زیادہ۔ دوسری مماثلت کیا ہے، یہ دونوں مجموعے جو ہیں، یہ مجموعہ دونوں صورتوں میں اہل زبان کی بول چال کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اہل زبان کی بول چال کے مطابق اگر نہیں ہے تو نہ تو روزمرہ ہوگا نہ ہی محاورہ۔ تیسری مماثلت یہ ہے کہ قیاسی نہ ہو،
یعنی اپنے آپ انہیں جنریٹ نہ کریں بلکہ اہل زبان انہیں استعمال کرتے رہے ہوں، تب یہ درست ہوں گے۔ آگے فرق جی، پہلا فرق یہ ہے روزمرہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے جبکہ محاورہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں ہوتا ہے۔ مثلا آنکھوں سے اترنا محاورہ ہے اور چھت سے اترنا روزمرہ ہے۔ آنکھوں سے اترنا محاورہ مجازی معنی ہے کہ عزت ختم ہو جانا، چھت سے اترنا یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، روزمرہ ہے۔ یہ پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں استعمال ہوگا وہ روزمرہ، اور محاورہ جو ہے وہ غیر حقیقی معنوں میں۔ دوسرا فرق، محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے جبکہ روزمرہ قواعد سے بالا تر ہوتا ہے۔ یعنی محاورہ جب جنریٹ ہوتا ہے، محاورہ جب بولا جاتا ہے تو وہ قواعد کی پابندی کرے گا، جبکہ روزمرہ میں قواعد کی پابندی نہیں۔ تیسرا فرق ہے، محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے جبکہ روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اب یہ دن بدن ہم نے روز بروز پڑھا نا، اس کے مقابل کہا جی دن بدن استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن اب اہل زبان جو ہیں، زبان کے بولنے والے دن بدن کا استعمال کر رہے ہیں، لہذا اہل زبان نے اسے بدل لیا۔ اگرچہ گرامیٹیکلی درست نہیں ہے لیکن اہل زبان نے اسے قبول کر لیا ہے تو بس ٹھیک ہے، زبان کا حصہ بن جائے گا۔ محاورے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی لیکن روزمرہ میں تبدیلی ممکن ہے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہوگا جی کہ آپ محاورے کی تعریف کریں گے، روزمرہ کی تعریف کریں گے، ان کی مماثلت اور ان کا فرق، اور اس کے بعد آپ جو محاورات یہاں 30-40 دیے ہیں انہیں جملوں میں استعمال کریں گے۔ 15-20 کا ٹیسٹ آپ سے پہلے لے لیا گیا ہے اسائنمنٹ کی شکل میں، اب دوبارہ آج کی جو اسائنمنٹ ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ العزیز جو بقیہ ہیں محاورات 21 سے 40 تک انہیں شامل کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔